السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اندر آن لائن کلاس۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ ہے قانون یا لاء کا۔ یہ ہمارا چیپٹر نمبر 6 ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ 5 چیپٹرز پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم اپنے اس چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں ہم قانون کا مفہوم آج دیکھیں گے، پھر اس کے بعد قانون کی ڈیفینیشن، ساتھ ساتھ قانون کی خصوصیات اور قانون کی اہمیت پر بھی بات ہوگی۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ارسطو کے بقول انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اور پھر بچوں انسانی فطرت بھی ہے اور جبلت بھی ہے کہ وہ معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا پسند کرتا ہے۔ انسان معاشرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ دوسرے افراد کے درمیان رہنے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ان کی مدد حاصل کرنے پر مجبور بھی ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اسی معاشرتی زندگی میں افراد کے درمیان مفادات کا ٹکراؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ ناگزیر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ افراد اکٹھے زندگی گزار رہے ہوں اور ان کے درمیان اختلافات نہ ہوں یا مفادات کا ٹکراؤ نہ ہو۔ یہ ایک بہت ضروری سی چیز ہے، ناگزیر سی چیز ہے۔ پھر اس ٹکراؤ کو اور اس تصادم کو روکنے کے لیے چند اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں۔ چند اصول و ضوابط جو بنائے جاتے ہیں وہ بے حد ضروری ہیں، ان کا بنایا جانا اور ان پہ عمل کیا جانا، عمل درآمد۔ ان اصول و ضوابط کو معاشرے کے اندر قانون کہا جاتا ہے۔ آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں، ادارے کی مثال۔ آپ کالج کو اپنے ذہن میں ایک ادارہ تصور کر لیجئے، جو کہ وہ ہے بھی۔ تو ہر ادارے میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے چند قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں، اور وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں رہنے والے یا وہاں موجود تمام لوگ ان ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ریاست بھی چونکہ ایک معاشرتی ادارہ ہے، ایک معاشرتی انسانی ادارہ ہے جس میں لاکھوں افراد ایک ہی وقت میں اکٹھے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی لازمی ہے کہ ان کے مفادات میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ اس ٹکراؤ کو روکنے کے لیے قواعد ضروری ہیں۔ افراد نے جب ریاست نامی ادارہ قائم کیا تو پھر اس کے اندر چند ضابطوں کے تحت زندگی گزارنے لگے۔ انہیں ہم فطری قانون بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان نے ہر دور میں ایسے ضابطوں کی ضرورت، ایسے قاعدوں کی، ایسے اصولوں کی ضرورت کو محسوس کیا ہے جو بہت ضروری ہیں معاشرے کے اندر سروائیول کے لیے۔ تو بہت قدیم زمانے میں، پرانے وقتوں میں یہ ضابطے فطری اصول تھے، اور پھر ان ضابطوں نے معاشرے کے اندر رسم و رواج کی صورت اختیار کر لی، اور پھر اس کے بعد ان ضابطوں کو، ان قاعدوں کو، ان اصول و ضوابط کو، ان رسم و رواج کو مذہب نے مزید جو ہے وہ واضح کیا، مذہبی اصولوں نے مزید واضح کیا۔ تو بچوں، دور خواہ کوئی بھی ہو، جب فطری ضابطے تھے، فطری اصول تھے، فطری قاعدے تھے، یا بعد ازاں جب وہ رسم و رواج کی شکل اختیار کر گئے یا اس سے بھی مہذب شکل قوانین کی شکل میں آ گئی، تو ان قواعد کا تسلسل جو ہے وہ انسانی معاشرے کے اندر ہمیشہ رہا ہے۔ یعنی جب سے انسانوں نے اکٹھے اپنی زندگی گزارنا شروع کی ہے، تب سے قواعد و ضوابط ان کے درمیان موجود رہے، اور پھر بعد ازاں جب ریاست بن گئی، ریاست کی تشکیل ہو گئی، تو اس کے بعد ریاست نے ان تمام ضابطوں کو تحریری شکل دی، اور تحریری شکل اس لیے دی کہ ہر فرد اپنی اپنی مرضی سے اس کی تشریح نہ کرتا پھرے، واضح طور پہ بتا دیا جائے کہ اس ضابطے، اس قاعدے کا کیا مطلب ہے۔ تو ان کے مقاصد کو واضح کرنے کے لیے بھی تحریری شکل ہونا بہت ضروری تھا۔ تو جس وقت ریاست نے ان قواعد کو تحریری شکل دی تو ہم انہیں باقاعدہ طور پہ قانون کے نام سے پکارنے لگے۔ تو قانون کے لیے انگریزی زبان میں لفظ لاء بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ جرمن زبان کے ایک لفظ لیگ سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کے معنی ہے ہموار، اٹل، جامد، ٹھوس، تبدیل نہ ہونے والا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون ایسے ٹھوس اصولوں کا مجموعہ ہے جو فوری تبدیل نہیں ہوتے، اور ان کی زد میں کوئی ادنا آئے، اعلیٰ آئے، امیر آئے، غریب آئے، چھوٹا آئے، بڑا آئے، ان کے مقاصد میں فرق نہیں آتا، مقاصد اس کے بالکل واضح اور وہی رہتے ہیں۔ تو قانون کو ہم ایسا قاعدہ کہہ سکتے ہیں جو اپنے مقاصد بالکل واضح طور پہ بیان کر دیتا ہے۔ اردو زبان میں ہم اس کے لیے لفظ
قانون استعمال کرتے ہیں جو کہ قدیم یونانی زبان کے لفظ کینان سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کا معنی بھی واضح، ٹھوس اور ہموار کے ہیں۔ تو ہم انگریزی زبان میں لفظ لا استعمال کریں یا اردو زبان میں لفظ قانون، دونوں کے معنی ایک ہی بنتے ہیں۔ تو علم سیاسیات میں جب ہم اس ٹرم کا اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں تو علم سیاسیات میں قانون سے مراد وہ اصول جو باقاعدہ طور پہ ریاست نے تشکیل کیا ہو اور حکومت کے ذریعے سے سختی سے نافذ بھی کیا ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصول و ضوابط اور رسم و رواج کا ایسا مجموعہ جسے ریاست میں کسی بااختیار ادارے نے بنایا ہو اور پھر اسے نافذ بھی کیا ہو، اسے قانون کہا جا سکتا ہے۔ قانون معاشرے کو کنٹرول کرنے والی ایک طاقت ہے اور افراد کو اطاعت کرنے پہ مجبور بھی کرتی ہے، کیونکہ قوانین کی پشت پناہی جو ہے وہ معاشرہ، مذہب اور ریاست کی طاقت اس کی پشت پہ موجود ہوتی ہے۔ تو افراد جو ہے وہ قانون کی ہر صورت میں اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ پس پشت جو ہے وہ معاشرہ بھی ہے، معاشرتی دباؤ کی صورت میں مذہب بھی ہے، اور پھر ریاست کے پاس طاقت بھی ہے۔ تو یہ قوانین کی طاقت ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں افراد ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں افراتفری، انتشار نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کو قانون کے ذریعے سے ختم بھی کر دیا جاتا ہے۔ آج ریاست یا معاشرے نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس میں قوانین کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ قوانین کی وجہ سے ہی پرامن فضا ملتی ہے جہاں پہ تمام افراد جو ہے وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اسی قانون کی وجہ سے ہی جو ہے وہ حیران کن کارنامے بھی ہمیں اپنے آس پاس نظر آتے ہیں، ترقی بھی نظر آتی ہے، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، بہت سارے ایجادات بھی نظر آتی ہیں، کیونکہ قانون جو ہے وہ ایک پرامن ماحول پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو ہر ایجاد کے پیچھے بھی قانون اور معاشرہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو قانون کی عدم موجودگی میں اگر قانون موجود نہیں ہوگا تو آپ کو اپنے آس پاس افراتفری نظر آئے گی۔ اس لیے ریاست اپنے معاشرتی تقاضوں کے مطابق قانون سازی کرتی ہے۔ قانون وقت کے ساتھ ساتھ بچوں بدلتے بھی رہتے ہیں، ان میں تبدیلیاں بھی کرنا پڑتی ہیں وقت اور حالات کے مطابق، لیکن ایسے قوانین جن پر مذہب کی چھاپ ہو، جن کے پس پشت مذہب ہو، مذہبی اصول ہوں، وہ بہت جلدی تبدیل نہیں ہو جاتے۔ تو اب جو ہے وہ ہم کچھ ڈیفینیشنز کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو پیج ہے اس میں جان آسٹن کی سب سے پہلے ایک ڈیفینیشن موجود ہے، اور جان آسٹن کہتے ہیں کہ قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے۔ مقتدر اعلیٰ وہ شخص جو اقتدار اعلیٰ کے اختیارات کو استعمال کر رہا ہے، اور بھی آسان کر دوں یہ حاکم وقت کے لیے، حکمران کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جان آسٹن کے مطابق جو قانون ہے وہ مقتدر اعلیٰ کے حکم کا نام ہے۔ تو اس کو ہم جامع یا مستند ڈیفینیشن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حاکم وقت جو ہے وہ جتنا بھی ظالم ہے، جتنا بھی جابر ہے، وہ کبھی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو رسم و رواج اور خاص طور پہ مذہب کے منافی ہو۔ تو حاکم وقت کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون نہیں ہو سکتا۔ پھر ووڈرا ولسن کی ڈیفینیشن ہے، قانون مسلمہ افکار اور عادات کا وہ حصہ ہے جو یکساں قواعد و ضوابط کی صورت میں تسلیم کیا گیا ہو اور جسے حکومت کے اختیار اور طاقت کی پشت پناہی بھی حاصل ہو۔ مسلمہ جن کو تسلیم کیا گیا ہو، افکار، فکر، عادات جو پختہ ہو جاتی ہیں معاشرے کے اندر تمام لوگوں میں۔ تو قانون مسلمہ افکار اور عادات کا وہ حصہ ہے جو یکساں قواعد و ضوابط کی صورت میں تسلیم کیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد ٹی ایچ گرین ہے، قانون حقوق و فرائض کا ایسا نظام ہے جسے ریاست نافذ کرتی ہے۔ قانون جو ہے یہ ریاست، اس سے پہلے ہم جو چیپٹر پڑھ چکے ہیں اس میں حکومت کے 3 شعبے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ حکومت کا شعبہ جو مقننہ ہے وہ ایسا آئینی ادارہ ہے جو آئین کی روح سے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے، انتظامیہ اسے نافذ کرتی ہے، اور عدلیہ عدل و انصاف کرتی ہے قانون کے مطابق۔ تو ریاست کے پاس طاقت ہے، وہ اسے نافذ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد پروفیسر ہالینڈ ہیں، قانون ظاہری افعال کا وہ عام قاعدہ ہے جسے سیاسی مقتدر اعلیٰ نے وضع کیا ہو۔ تو ظاہری افعال کے ساتھ قانون کا تعلق ہے۔ سیلمنٹ ہیں، قانون ایسے اصولوں کا مجموعہ ہے جسے ریاست نافذ کرتی ہے اور اس کے مطابق مقدمات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یعنی ریاست نافذ کر رہی ہے،
ریاست ہی بنا بھی رہی ہے، ریاست کا ایک ادارہ بنا رہا ہے، ایک نافذ کر رہا ہے اور ایک اس کے مطابق فیصلے کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہم قانون کی خصوصیات پہ چلتے ہیں۔ قانون کی خصوصیات میں سب سے پہلے ہے یکسانیت۔ قانون جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، تمام افراد کے لیے، تمام اداروں کے لیے، اور قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسے قانونی مساوات بھی کہا جا سکتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، امیر غریب چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں، سب پر جو ہے وہ قانون یکساں انداز سے لاگو ہوگا۔ وضع کرنے اور نفاذ کا اختیار۔ وضع کرنے، بنانے، تو قانون بنانے کا اختیار ریاست کے اندر جو قانون ساز ادارہ ہے اس کے پاس ہوتا ہے، اور یہ قطعی، واضح اور اٹل قوانین جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بنائے جاتے ہیں، پھر ان کو نافذ بھی کیا جاتا ہے۔ اور ریاست کے پاس فورسز موجود ہوتی ہیں، جن میں سے خاص طور پہ پولیس فورس، وہ اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں، اس کو نافذ کرواتے ہیں، اور اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا یا اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے صورت میں عدلیہ کے ذریعے سے اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ اور پھر قانون کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ واضح ہوتا ہے، غیر مبہم، اس میں ابہام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ٹھوس ہوتا ہے اور تحریری شکل میں ہوتا ہے۔ تو جب اس کو تحریری شکل دی جاتی ہے تو اس میں سے ابہام کو نکالا جاتا ہے، اور اگر پھر بھی کہیں پہ کوئی ابہام رہ جائے، یعنی ایک ہی قانون، ایک ہی ضابطے، ایک قاعدے یا ایک اصول کے ایک یا ایک سے زیادہ مطالب یا مفاہیم سمجھے جا سکتے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا، اور عدلیہ اس کی وضاحت اور تشریح بھی کر سکتی ہے۔ عام طور پہ قانون جو ہے وہ بہت واضح، ٹھوس، اٹل، قطعی اور غیر مبہم ہوتا ہے۔ اور پھر قانون کی خاصیت یہ ہے کہ قانون کا تعلق جو ہے وہ افراد کے خارجی افعال سے ہوتا ہے، ظاہری افعال سے ہوتا ہے۔ ارادے پہ، سوچ پہ، نظریے پہ قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، یعنی کسی کی سوچ کیا ہے، کسی کے خیالات کیا ہیں، قانون کی گرفت میں وہ نہیں آتے۔ کسی شخص نے سوچا کیا، اس پہ قانون لاگو نہیں ہوگا، لیکن اس نے جو کیا اگر وہ غیر قانونی تھا تو اس پہ قانون لاگو ہوگا۔ عدلیہ کو بھی اگر دیکھا جائے تو عدلیہ فیصلہ کرتے وقت خارجی افعال کو دیکھتی ہے، اور شہادتیں، ثبوت، ریکارڈ مانگا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر سب سے اہم خاصیت قانون کی یہ ہے کہ قانون کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ قانون کا مقصد یہ نہیں کہ عوام پہ پابندیاں لگائی جائیں اور روک ٹوک ہو، یا عوام پہ جبر کیا جائے، یا تشدد کے ذریعے سے ان کو روکا جائے، زور زبردستی روکا جائے، بلکہ قانون کے پیچھے مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ جب ایک ہی سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ رہ رہے ہوں گے تو وہاں الجھاؤ، اختلافات اور مفادات کا ٹکراؤ ضرور ہوگا، تو وہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے راستے پہ چلے اور ہر شخص جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے، یہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ ہماگیریت قانون کا اطلاق جو ہے وہ ریاست کی حدود کے اندر رہنے والے تمام افراد اور اداروں پر ہوتا ہے، کوئی بھی اس سے بالاتر نہیں، کوئی بھی قانون کی گرفت سے باہر نہیں، اور سب نے اس قانون کو فالو کرنا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی رٹ کو قائم کر سکے اور قانون کو منوا سکے، قانون کو نافذ کر سکے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رسم و رواج کے مطابق قانون بناتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو موجود رسم و رواج ہیں ان کے عین مطابق ہو، کیونکہ اگر قانون رسم و رواج سے مطابقت رکھے گا تو لوگ اس پہ عمل کریں گے، تو قانون پہ عمل درآمد کروانے کے لیے اس کو معاشرتی رسم و رواج سے مطابقت دی جاتی ہے، مذہبی اصولوں کے مطابق ڈھالا جاتا ہے۔ قوانین تشکیل دیتے وقت یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جو مذہب ہے اس کے عین مطابق ہو، غیر مذہبی اصول یا قاعدے نہیں بنائے جا سکتے کیونکہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ پاکستان کی مثال لے لیجیے، پاکستان میں کوئی بھی قانون غیر اسلامی بنا کے نافذ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایسا بنایا جائے گا تو اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، ان کے منافی نہ ہو۔ نظم و ضبط کا قیام، قانون ملک سے لا قانونیت کو، انتشار کو اور افراتفری کو ختم کرتا ہے اور ہر ایک چیز کو ایک ڈسپلن میں لے آتا ہے، نظم و ضبط کو قائم کرتا ہے۔ حقوق اور فرائض کا تعین قانون کے ذریعے سے کر دیا جاتا ہے۔ قانون شہریوں کے حقوق اور فرائض کے بارے میں ایک لائن کھینچ دیتا ہے کہ یہ حقوق ہیں اور یہ فرائض ہیں، تو فرائض کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔
تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے. اگر ہم اپنا فرض ادا کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے. تو حقوق اور فرائض کی روشنی میں شہریوں کے ریاست کے ساتھ تعلقات کی وضاحت قانون کے ذریعے سے ممکن ہوتی ہے. اب ہم قانون کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں. قانون کی اہمیت یا مقاصد آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس ہیں، اور ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا ویسے بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ مہذب زندگی کے قیام کے لیے یا مہذب زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارا جائے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ قانون موجود ہو، کیونکہ قانون در حقیقت ایسے اصول ہیں جو ہماری معاشرتی زندگی کو نظم و ضبط میں لے کے آتے ہیں، اور قانون بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرتی زندگی ہو یا سیاسی زندگی، اس میں قانون جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن کس طرح سے؟ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے بھی ہیں، کچھ میں تھوڑا سا اور ان کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ دیکھیں، قانون کی بدولت ہی معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا. کوئی شخص بدامنی نہیں پھیلا سکتا، کیونکہ ریاست امن و امان کی محافظ بن جاتی ہے، اور پھر جو امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو سزا بھی دی جاتی ہے. قانون کی بدولت ہی تمام لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ ان کو ملتا ہے، اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بڑے خوشگوار اور اچھے انداز سے گزارتے ہیں، اور تمام ایکٹیویٹیز میں، تمام سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں. اور پھر اگر لوگوں کے حقوق خطرے میں ہوں گے تو پھر وہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر سکیں گے، احسن انداز سے انجام نہیں دے سکیں گے. دیکھیں، قانون حقوق و فرائض کا واضح تعین کر دیتا ہے. حقوق ملنے سے انسانی شخصیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی صلاحیتوں سے، فطری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی سے بھی پورا معاشرہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، ہر کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے، خوشحالی کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے. تو قانون کی بدولت لوگوں کو اپنی زندگی مہذب طور پہ گزارنے میں مدد ملتی ہے. قانون جو ہے وہ تمام شہریوں اور تمام طبقوں کے لیے یکساں ہوتا ہے، اور ہماگیریت اس میں لازمی ہے. قانون کی موجودگی میں ہی لوگوں کی شخصیت میں اعتماد ہوتا ہے، وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ شہری اپنے آپ کو قانون کی نظر میں یکساں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور قانون کی نظر میں قانون کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو قانون انسان کی جو ہے وہ بہت ساری ضروریات کو بھی ایک وقت میں پورا کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے مسائل کا حل بھی پیش کر رہا ہوتا ہے، اور تمام لوگوں کو آگے بڑھنے اور اپنی ضروریات کی تکمیل کا موقع بھی فراہم کر رہا ہوتا ہے. قانون کے ذریعے سے عوام جو ہے وہ ایک متوازن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ترقی کے راستے پہ گامزن ہوتے ہیں. قانون کی عدم موجودگی میں افراتفری ہوگی، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہوگا. قانون اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ پابندی کا دوسرا نام ہے، لیکن یہ پابندی جو ہے وہ عوام کی آزادی کو سلب کرنے کی بجائے ان کی آزادی میں اضافہ بھی کر رہی ہوتی ہے. آزادی آپ ان حقوق کو کہہ سکتے ہیں جو ریاست میں افراد کو دیے جا رہے ہیں آئین کی روح سے. ان حقوق کا قانون کی غیر موجودگی میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ معاشرے میں طاقتور اور کمزور افراد اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. قانون کے ذریعے سے ہی کمزوروں کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے، اور ان کی آزادی کو طاقتور لوگ سلب نہ کر سکیں اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کر سکیں. ایسا قانون کی بدولت ہی ہو سکتا ہے. قانون افراد میں ایک سلجھاؤ پیدا کرتا ہے، پھر انہیں تعاون پہ آمادہ کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد پہ آمادہ کرتا ہے. تو قانون کی اہمیت سے کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قانون مہذب زندگی کے قیام میں بہت ضروری ہے، نظم و ضبط کے قیام میں بہت ضروری ہے، پھر آپس کے خوشگوار باہمی تعلقات کے لیے بہت ضروری ہے، حقوق اور فرائض کا تعین کر رہا ہے، کمزور کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، اور ریاست کے اندر فلاح و بہبود کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھانے میں بھی مدد دے رہا ہے. اعلیٰ اخلاقی اقدار جس میں صبر، برداشت، اشتراک اور تعاون ہے اس کو بھی پروموٹ کر رہا ہے. اور پھر آپسی جو تنازعات ہیں ان کے منصفانہ حل کے لیے بھی قانون کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عدلیہ ان کی موجودگی میں ہی فیصلے کرتی ہے. تو آج کا ٹاپک یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل انشاءاللہ قانون کی حاکمیت کا ٹاپک ہم شروع کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.